ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عتیق، خبر کی اندرونی کہانی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صحاف ڈیجیٹل نیوز، جو رکھے آپ کو ہر خبر سے باخبر۔ جڑیے رہیے گا صرف صحاف ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ۔ ارمغان ڈان یا پھر ایک ولن؟ ارمغان کے متعلق اندرونی کہانیاں سامنے آنے لگی ہیں۔ رواں سال کا سب سے بڑا ہائی پروفائل کیس نوجوان مصطفیٰ عامر کا اغوا کے بعد قتل نہ صرف ملکی میڈیا بلکہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے لیے بھی بہت زیادہ توجہ حاصل کرنے والا کیس بن گیا ہے۔ اس کیس کے ملزم ارمغان قریشی نے سوشل میڈیا پر ایک یہودی انفلوئنسر سے متاثر ہو کر نشہ، جدید اسلحہ، جنسی بے راروی و دیگر جرائم اپنائے رکھے تھے۔ عدالت میں پیشیوں کے دوران بار بار یہودی لابی کے اس کے پیچھے ہونے کے الزام میں کیس کو بین الاقوامی طور پر بھی مشہور کر دیا۔ ملزم ارمغان قریشی جیل کسٹڈی کے بعد سے خود کو نفسیاتی مریض اور صرف یہودی کی باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس جہاں ایک طرف سادہ سا اغوا کے بعد قتل کا کیس تھا، وہیں پولیس نے اس کیس کی تفتیش کو دیگر لوگوں کے ساتھ ملا کر نہ صرف مزید الجھا دیا بلکہ اب یہ بھی طے کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ کیس اب کیا رخ اختیار کرے گا اور اس میں ملوث افراد کے خلاف کس طرح کارروائی ہوگی۔ پولیس کی تفتیش اور دیگر مقدمات کے اندراج کے بعد سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کی جانب سے بھی اس کا نوٹس لیا گیا ہے۔ اسلام آباد اور کراچی میں ہونے والے متعدد اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ کیس فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سپرد کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کے پاس کیس ٹرانسفر ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کو سائبر کرائم ایکٹ کے تحت دیکھنا چاہیے تھا اور اسی طرح اس کا مقدمہ درج کرنا چاہیے تھا، جس کے بعد اس کیس میں اینٹی منی لانڈرنگ کیس کی دفعات کو شامل کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن مذکورہ کیس میں دیکھا گیا ہے کہ ملزم ارمغان کے خلاف پہلے اینٹی منی لانڈرنگ کیس چلا اور اب کچھ روز قبل اس کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت سائبر کرائم میں مقدمہ درج کیا گیا۔ تفتیش کار کا کہنا ہے کہ ایک طرف پولیس کو بہت سے شواہد مٹانے کے الزامات کا سامنا ہے، وہیں ایف آئی اے کی جانب سے بھی پولیس پر کیس خراب کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ آئی جی سندھ کو اس سلسلے میں خط لکھا گیا تھا کہ پولیس کی تفتیش اور کارکردگی بہت مایوس کن ہے۔ تفتیشکاروں کے مطابق اغوا کے بعد قتل کیس کو سب سے پہلے اسی طرح دیکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کیس میں پہلے نشے کے نیٹ ورک کو شامل کیا گیا۔ اس کے بعد اس شہر کے ہائی پروفائل لوگوں کے بچے اور رشتہ داروں کے ملوث ہونے کی باتیں سامنے آئیں، جس میں نہ صرف شوبز کی شخصیات کے بچوں کے ساتھ ساتھ سیاسی و سماجی شخصیات اور اہم عہدوں پر فائز لوگوں کے بچوں کے بھی نام سامنے آنے لگے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے بعد جب پولیس نے ارمغان کے گھر پر چھاپا مارا تو کئی گھنٹوں تک ان کا مقابلہ ہوا اور گرفتاری عمل میں آئی۔ گھر سے جدید قسم کے ہتھیار، نقدی، موبائل فونز، گاڑیاں، کال سینٹرز چلانے والا انٹرنیٹ کا جدید سسٹم، ڈیجیٹل کرنسی کی جعلسازی کرنے کے لیے جدید ڈیوائسز، جدید سی سی ٹی وی کیمراز اور دیگر سامان برآمد ہوا۔ پہلے دن گرفتاری میں کسی لڑکی کا نام سامنے نہیں آیا۔ سوشل میڈیا پر ملزم ارمغان کے گھر کے چھاپے کے دوران اس کے گھر کی اندر کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی منظر عام پر آئی تھیں، جس میں نہ صرف ملزمان کو دیکھا جا سکتا ہے بلکہ وہاں ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ تاہم پولیس کی گرفتاریوں کے حوالے سے کسی کاغذی کارروائی میں وہاں لڑکی کی موجودگی کا کوئی ذکر ہی موجود نہیں تھا۔ وہ کون لڑکی تھی جسے پولیس نے پہلے روز ہی چھپا کر رکھا اور اب تک اس لڑکی کا نام سامنے کیوں نہیں آ سکا؟ اور چھاپے کے دوران وہ لڑکی گرفتار کیوں نہیں ہوئی؟ صرف ارمغان اور اس کے 2 ملازمین کو ہی حراست میں لیا گیا تھا۔ ملزم ارمغان قریشی کے خلاف پولیس کی جانب سے ایک طرف قتل، اغوا و غیر قانونی اسلحے کے مقدمات درج کیے گئے تو دوسری طرف ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم ایکٹ کے تحت 2 مقدمات درج کیے، جبکہ ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کے خلاف پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا تھا، جبکہ ایف آئی اے کے مقدمات میں بھی وہ شامل تفتیش ہیں۔ اس وقت ارمغان قریشی ان مقدمات کا تنہا ہی مقابلہ کر رہا ہے۔ اس کے والدین، رشتہ دار، کوئی بھی دوست احباب سامنے نہیں آئے۔ تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے
या हकीकत इस वक्त मुलजिम अरमगान की जो हालत है वो एक नफ्सियाती मरीज जैसी हो गई है। वो हर बात पर एक ही बात कहता है कि ये सब यहूदियों की इस साजिश है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश के दौरान हैरान कुन इंकशाफात भी सामने आए हैं कि मुलजिम अरमगान सोशल मीडिया पर यहूदी नज़ और मुतनाज़ा इन्फ्लुएंसर बिल्जेरियन नामी शख्स का शदीद मदह था और इसकी तर्ज ज़िंदगी को अपनाया हुआ था। साबिक SSP AVCC अनिल हैदर का कहना था कि मुलजिम बार बार काला जादू और यहूदी लॉबी जैसे ख्यालात का इजहार करता रहा है। इसके इंस्टाग्राम अकाउंट और दीगर ऑनलाइन सरगर्मियों से मालूम हुआ है कि मुलजिम अरमगान की ज़िंदगी में नशा, जदीद असला, महंगी तरीन गाड़ियाँ, पुरतैश ज़िंदगी, गैर अखलाकी तर्ज ज़िंदगी को अपनाया हुआ था। मुलजिम का नफ्सियाती मुआयना भी कराया गया है कि मालूम हो सके कि वो कहीं जहनी दबाव या सोशियोपैथिक के रवैये का शिकार तो नहीं। ये केस सोशल मीडिया के नौजवानों पर बढ़ते हुए असरात, जहनी सेहत की बिगड़ती हुई सूरत हाल और मुतनाज़ा ऑनलाइन मवाद के असरात पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गया है। अब देखना यह है कि क्या इस बिगड़े जो है वो नवाबजादे के खिलाफ जो है वो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो हो पाती है, या फिर पुलिस की जानिब से जो गलतियां दोहराई गई हैं इसके केस को रजिस्टर्ड करने में और तफ्तीश को आगे लेकर चलने में, जिसमें इसको बहुत सी सहूलतें जो है वो मैसर की जा चुकी हैं,